قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات عزیزان گرامی، ہر انسان کی خواہش ہے ٹینشن فری زندگی. ساری کوششیں، ساری بھاگ دوڑ، تمام جد و جہد کا ایک ہی مقصد ہے کہ اسے سکون کی زندگی مل جائے، جہاں کسی قسم کا اضطراب نہ ہو، بے چینی نہ ہو، ٹینشن نہ ہو. البتہ کچھ کی خواہش فقط دنیا میں سکون تلاش کرنا ہے، کچھ دنیا اور آخرت دونوں میں سکون چاہتے ہیں. کم از کم دنیا کا سکون سب کو پسند ہے، اس میں کوئی ایمان اور کفر کی بھی خیر نہیں. ہر ایک کی خواہش ہے کہ زندگی ہماری پرسکون زندگی. اب سکون کیسے مل سکتا ہے؟ اس کے مصداق میں انسان غلطی کر بیٹھتا ہے. کبھی سوچتا ہے کہ دولت مل جائے تو سکون مل جائے گا، عہدہ مل جائے تو سکون مل جائے گا، کرسی مل جائے تو سکون مل جائے گا، اسٹیٹ اگر بڑھ جائے تو سکون مل جائے گا. مصداق میں غلطی کر بیٹھتا ہے، لیکن مقصد میں غلطی نہیں ہے. سب کی خواہش ہے، اور یہ خواہش کیا تھا کل کی خواہش فطری خواہش ہے، اور جتنی فطری خواہشیں ہیں سب کی تکمیل کا انتظام بھی پروردگار نے کیا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی خواہش فطری ہو اور پروردگار کی طرف سے اس کا انتظام نہ کیا گیا ہو، وہ تشریح تکمیل رہ جائے. اس فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے بھی پروردگار نے انتظام کیا. ہمیں وہ طریقہ بتایا کہ اگر اس طریقے کو ہم اپنا لیں تو زندگی نہایت سکون کی زندگی گزرے گی. ہو سکتا ہے کہ کھانے کو نہ ہو سکتا ہے گھر میں فاتح ہو رہے ہو سکتا ہے کہ پیوند لگا کپڑا پہن رہا ہو انسان، ممکن ہے کہ جھوپڑے میں رہ رہا ہو، لیکن سکون کا یہ عالم ہوگا کہ اب دنیا سے جانے لگے گا تو زبان پہ جملہ ہوگا: فزت وربی کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں دنیا سے کامیاب جا رہا ہوں. صلوات پڑھیں گے وہ نسخہ کیمیا جو ہمیں اس مقصد سے ہمکنار کر سکتا ہے، اسے خداوند عالم اس آیت میں بیان کر دیا: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت عمل صالح بجا لاتا ہے
اسے ٹینشن فری زندگی دے دیں گے. اس کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا, چین ہی چین ہوگا. اس طرح اس کی زندگی میں کہیں نظر نہ آئے گا. کیا ہے عمل صالح؟ کل آپ کی خدمت میں عمل صالح کے فوائد بیان کیے تھے نا. کیا ہے عمل صالح؟ عمل صالح کوئی خاص عمل کا نام نہیں ہے. یہ جو ہے نماز عمل صالح ہو, نماز شب پڑھ لینا عمل صالح ہو, زیارت عمل صالح ہو, مجلس عمل صالح ہو. عمل صالح کا دائرہ بہت وسیع ہے. حتیٰ کہ عمل صالح کے لیے عمل کی شرط نہیں ہے, حتیٰ کیفیتوں کو بھی خدا عمل صالح قرار دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ 3 صفات 3 شرطیں اس کے اندر پائی جائیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جو کام انجام دے رہے ہیں, جو عمل ہمارا ہے, جو ایکٹیویٹیز ہماری ہیں, وہ خدا کی خوشنودی کے لیے ادا کرنا. خدا کی خوشخطا اگر سو جائے رضائے خدا کے لیے تو وہ بھی عمل صالح. سونا عمل صالح. حتی تفریح کے لیے اگر چلے گئے ہیں وہ تفریح بھی عمل صالح. مباح کام اتنے بھی ہے, کھانا پینا. کھانے کا 2 مقصد ہوتا ہے نا. ایک دفعہ کھانا کھا رہے ہیں یہ جو لذت کے لیے, کھانا کھا رہے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے. ایک دفعہ کھانا کھا رہے ہیں کھانے کے ساتھ نیت یہ کھانا کھا رہا ہوں تاکہ اسے انرجی حاصل ہو, اس انرجی کے ذریعے اللہ کی عبادت کر سکے, بندگان خدا کی خدمت کر سکے. کھانا وہی کھانا ہے, بریانی وہی بریانی ہے, قورمہ وہی قورمہ ہے, کوئی فرق نہیں ہوا. سبزی وہی سبزی ہے, دال وہی دال ہے, لیکن ایک کھانا جو ہے عمل صالح بن سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ شرط ایک کھانا اس لیے نہیں کھانا کہ ہمیں اچھا لگتا ہے, کھانا اس لیے نہیں کھانا کہ ہمارا پیٹ بھر جائے. کھانا اس لیے کھا رہے ہیں کہ یہ بدن جو اللہ کی امانت ہے اس کی حفاظت ہو سکے. کپڑا اس لیے پہن رہے ہیں, خوشنودی خدا کے لیے کپڑا پہن رہے ہیں. مکان اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ یہ بدن سردی سے, گرمی سے, درندوں سے محفوظ رہ جائے. جو اللہ کی امانت ہے یہ ہمارا عمل صالح کہلائے گا, کیونکہ خدا کی خوشنودی کے لیے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیا, حج کر کے آیا تھا, حج کے واقعات بیان کرنے لگا. کہنے لگا مولا بس ایک بات کا افسوس رہ گیا. کیا وہ کیا؟ کہ وہ آخری طواف میں نہیں کر سکا. طواف وداع واجب نہیں ہے, مستحب ہے. طواف وداع بہت ثواب ہے. کیوں نہیں کر سکے؟ کیا بات تھی؟ کہ ہوا یہ کہ سارا قافلہ جانا چاہتا تھا طواف جو ہے وداع کے لیے. کسی ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جو ان کا بیٹھ کے سامان دے گی. آج کا زمانہ کو نہیں تھا کہ گھر کے اندر تالا لگا کے چلے گئے, لاک کر دیا. کوئی چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسے موقع پر کسی بیوقوف کو ڈھونڈا جاتا ہے. عقل مند تو وہ ہوتے ہیں نا کہ چلے جائیں کسی کو بٹھا کے, کوئی بیٹھ کر کے ہمارا سامان دیکھے. ہم اپنے کو عقل مند سمجھتے ہیں, اسے بیوقوف سمجھتے ہیں. کون بیٹھے تھا؟ سب تو سب عقل مند. سب کہتے ہیں واہ ہم کیوں بیٹھے, آپ بیٹھیے, ہم طواف کرنا چاہتے ہیں. ان کے درمیان میں نے اپنے کو پیش کر دیا کہ آپ لوگ جائیے, میں آپ کے سامان کی حفاظت. جب سب لوگ طواف کر کے آ گئے تو میں نے ان سے کہا آپ لوگ تھوڑا انتظار کر لیجیے, میں طواف کر کے آنا. نہیں اب ٹائم نہیں ہے, قافلے کے چلنے کا وقت ہو چکا ہے, اب نہیں ہو سکتا. میں طواف کرنے سے محروم رہ گیا. امام نے فرمایا جتنا ثواب ان سب کو ملا ہے اس سے زیادہ ثواب خدا تمہیں دے گا. جتنا ثواب انہیں طواف کر کے ملا ہے اس سے زیادہ ثواب تمہیں انہیں طواف کرا کے ملے گا. ایک سلام پڑھیں گے وہاں نعرہ حیدری
سارے مسائل، بہت سارے جھگڑے، بہت سارے لڑائیاں، بہت سارے اختلافات کی جڑ یہ ہے کہ ہر کوئی سروس لینا چاہتا ہے، سروس دینا نہیں چاہتا۔ سب خدمت لینا چاہتے ہیں، خدمت کرنا کوئی نہیں چاہتا۔ اور جس دن سے یہ جو ہے مزاج تبدیل ہو جائے، خدمت لینے کی بجائے خدمت دینے کا، خدمت کرنے کا جذبہ اگر پیدا ہو جائے، گھروں میں جھگڑے کاہے کے لیے؟ جوائنٹ فیملیاں کیوں ٹوٹ گئی؟ کیوں لوگ الگ الگ رہنے لگے؟ وجہ یہی تو تھی نا، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرا ہماری خدمت کرے۔ عقلمند کون ہے، ہوشیار کون ہے، چالاک وہ ہے جو دوسروں سے خدمت لے دوسروں کی خدمت نہ کرے۔ لیکن اگر آپ اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیں گے، اگر آپ سیرت معصومین کو دیکھیں گے، سیرت معصومین اس کے بالکل برعکس ہے۔ معصومین کی سیرت ہمیشہ یہ رہی، معصومین کی خدمت کرنے کا جذبہ تھا، خدمت لینے کا جذبہ نہیں تھا۔ کوشش ہمیں یہ تھی کہ خدمت کریں، خدمت لے نہیں۔ چنانچہ ملتا ہے کہ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو کوشش یہ کرتے تھے کہ ایسے قافلے میں شریک ہو جائیں جس میں امام کو کوئی پہچانتا نہ ہو۔ ہم لوگوں کے بالکل برعکس، ہم لوگ یہ خواہش عام طور سے ہوتی ہے ایسا کوئی قافلہ مل جائے جہاں جان پہچان کے لوگ۔ امام کی خواہش یہ ہوتی تھی اس قافلے میں چلے جائیں جہاں کوئی امام کو پہچانتا نہ ہو۔ امام قافلے میں شامل ہو گئے جہاں امام کو کوئی نہیں پہچانتا۔ امام ایک صاحب ہیں بیٹھے ہوئے، بھائی کیا کرنا ہے، سر میں بڑا درد ہو رہا ہے۔ امام ہے ان کے سر کو دبا لے لگے۔ دوسرے صاحب کہنے لگے آج بہت تھک گیا ہوں، پیر میں کچھ درد ہو رہا ہے۔ امام پہنچ کے ان کے پیر کو دبا رہے ہیں، کسی کا کپڑا دھل رہے ہیں، کسی کو کھانا لا کے دے رہے ہیں۔ اچھا ظاہر سی بات ہے کوئی ایسا آدمی مل جاتا ہے تو ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس سے کام لے لو، اس سے کام لے لو۔ امام کام میں مصروف ہے کہ اچانک قافلے میں وہ شخص آیا جو امام کو پہچانتا تھا۔ جیسے ہی امام کی نظر پڑی اس نے سر پیٹ کے کہا تم کیا کر رہے ہو، کہ تم کس سے خدمت جانتے ہو، یہ کون ہے؟ یہ علی ابن الحسین ہے کہ سننا کرتے ہو امام کے قدموں میں گر پڑے۔ امام نے اسے شکوہ کیا، بھائی تم نے اچھا کام نہیں کیا، تم نے ہمیں خدمت خلق کی عبادت سے محروم کیا۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ ائمہ علیہ السلام کی سیرت ہے۔ آج اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، خدمت کرنے کا جذبہ ہو، خدمت لینے کا نہیں، سروس دینا ہے دوسروں کو، سروس دینا ہے، اگر یہ جذبہ کر اس کی قیمت کو ہم پہچان لیں۔ ہم اسلامی افراد سے دور ہو چکے ہیں نا، ہماری زندگی اگر دوسروں کی زندگی سے مختلف نہیں ہے، وہ اگر ٹینشن میں مبتلا ہے تو ہم بھی ٹینشن میں مبتلا ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم نام کے شیعہ ہیں، ہم نام کے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لیکن اہل بیت کی سیرت کی جھلک ہمارے یہاں نہیں ملتی، ان کی سیرت کا پرتو ہمارے یہاں نظر نہیں آتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کیا تھی، وہ کس طرح سے پیش آتے تھے؟ ٹینشن یہ رہتا ہے کہ ہم نے پیسہ کمایا ہے، کوئی پیسہ اڑا نہ لے جائے۔ ایک ٹینشن یہ رہتا ہے دولت کو اکٹھا کر لے کے موت نہ آ جائے، پھر کیا ہوگا اس پیسے کا۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من العناء ان المرء یجمع ما لا یاکل وَيَبْنَى مَا لَا يَسْكُنُ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى اللَّهِ لَا مَالًا نُقِلْ وَلَا بِنَاءً حُمِلْ۔ انسان کی مصیبتوں میں سے بڑی یہ جو ہے مصیبت
مصیبت یہ ہے کہ انسان نے وہ دولت اکٹھا کر لی جسے کھا نہیں سکتا. کروڑوں روپے بینک میں پڑے ہوئے ہیں, کتنا کھائیں گے بھائی, کیا کی موت آ جاتی ہے. وہ گھر بنا لیا ہے جس میں رہ نہیں سکتا, بڑی آرزوؤں سے محل بنایا, چند دنوں کے بعد موت آ گئی. وہ اکٹھا کر لیا ہے جسے کھا نہیں سکتا, وہ بنا لیا جس میں رہ نہیں سکتا. ثم یقول اللہ, موت آ جاتی, چلا جاتا ہے, اللہ کی حالت میں جاتا ہے کہ لا مال نقل ولا بناء حمل. جو مال اکٹھا کیا تھا وہ اس کے ساتھ گیا نہیں, جو گھر بنایا تھا وہ اس کے ساتھ شفٹ نہیں ہوا, گھر کو چھوڑ کے گیا, مال کو چھوڑ کے گیا. اسی لیے جب دم نکلتا ہے انسان مضطرب رہتا ہے, پریشان رہتا ہے. ارے بڑی محنت سے گھر بنایا تھا, آرزوؤں کا محل تھا جسے چھوڑ کے جا رہے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ یہ مال ہمارے ساتھ چلا جائے, اگر کوئی ایسا بندوبست ہو جائے, یہ بلڈنگ جو بنایا ہے یہ بھی وہاں شفٹ ہو جائے, تو ٹینشن باقی رہے گا پھر ہمارا سکون ہے نا. جو کچھ یہاں تھا, بہت سارے لوگ یہاں سے امریکہ چلے گئے, بہت سارے لوگ پاکستان چلے گئے, پاکستان جاتے وقت مجبور تھے اپنا گھر کو چھوڑ کے گئے. اس طرح ہے, بے چینی ہے, اتنا مال چھوٹ گیا وہاں پر. لیکن اگر یہ انتظام ہو جائے کہ نہیں جتنا ہے سب یہاں سے شفٹ ہو گیا, تو پھر کائے کی پریشانی, کوئی ٹینشن ہوگا. یہاں محل تھا وہاں محل مل گیا, اس کے بدلے میں کوئی پریشانی نہیں نہ ہوگی. میں نے جانا وَيَبْنَى مَا لَا يَسْكُنُ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى اللَّهِ لَا مَالَ نُقِلْ وَلَا بِنَاءً حُمِلْ. انسان کی بڑی مصیبت یہ ہے وہ اکٹھا کر لیا جسے کھا نہیں سکتا. کتنے لوگ چلے گئے, یہ جو نظام حیدرآباد چلے گئے نا, لے کے گئے میوزیم میں رکھا رہ گیا, حسرت تو رہ گئی نا. لا مال نقل ولا بناء حمل, محل نہیں رہ گیا, اس میں کوئی اور آگے بیٹھ گیا, پریشانی. لیکن اگر یہ انتظام ہو جائے, یہ انتظام ہے تو اس کا انتظام کر دیا پروردگار نے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام یہ خدمت میں جب کہیں کوئی سائل آتا تھا, کوئی مانگنے والا آتا تھا, امام دیکھتے کہتے مرحبا مرحبا بمن یحمل ذاتی الی الاخرہ, خوشامدی خوشامدی وہ شخص جو ہمارا مال آخرت کی طرف ڈھو کر کے لے جائے گا. امام اسے بھکاری نہیں سمجھتے تھے, اپنا مال ڈھو کر کے آخرت کی طرف لے جانے والا سمجھتے تھے. مال اکٹھا کر دیا, کتنا کھائیں گے, جو بچا نہیں رہ گیا. لیکن اگر غریبوں کو دے دیا, اگر دانے خیر میں صرف کر دیا, اگر اچھے کاموں میں لگا دیا, وہی مال آخرت میں ہمیں میسر ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد ختم ہو گیا ٹینشن نا. نقطۂ نظر کو چینج کرنا پڑے گا, نگاہ کو جو ہے بدلنا پڑے. ہم کسی سائل کو دیکھتے ہیں تو وہیں سے چوکنا ہو جاتے ہیں, ذرا پہل لیتے ہیں, جتنا بھی وہ حملہ کرے گا کوئی اثر نہیں کرنے والا ہے. خدا کا واسطہ دے, رسول کا واسطہ دے, نبی کا واسطہ, ہم بھی کرنے والے نہیں ہیں. پہلے سے اپنے کو تیار کر دیتے ہیں. لیکن ائمہ علیہ السلام کا نظریہ بالکل الگ تھا. اکثر ائمہ کے بارے میں ہے کہ راتوں کو اپنے دوست کے اوپر کھانا لاد کر کے, ایندھن لاد کر کے لوگوں کے دروازے جاتے تھے اور ان تک پہنچاتے تھے. کیوں پہنچاتے تھے؟ نقطۂ نظر بدلا ہوا ہے. تو ٹینشن فری زندگی, پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کام جو خدا کی خوشنودی کی. دفعہ ہم خرچے کر رہے ہیں کاہے کے لیے, نام و نمود کے لیے خرچے کر رہے ہیں. امریکہ میں جب چندہ ہوتا ہے, دو طریقہ ہوتا ہے چندہ ہونے کا. ایک تو وہ صندوق رکھا ہے, جگہ ہوتا ہے, یا وہ نماز جمعہ کے موقع پر ٹرے یا ٹوپی یا چادر, جو جس کو جیسا ہوا, یہاں بھی ہوتا ہے وہاں بھی ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ وہاں نہیں ہوتا ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے باقاعدہ, یہ جو ہے فنڈ ریزنگ ہوتی ہے, ڈنر فنڈ ریزنگ ہوتی ہے. اس میں باقاعدہ اعلان ہوتا ہے فلاں صاحب نے یہ کیا اور فلاں صاحب نے وہ کیا. جب وہ نماز جمعہ والا ڈبہ آتا ہے یا چادر آتی ہے
یا تو دور سے دیکھتے ہی کھڑے ہوتے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ اکبر، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں واسطے بچنے کے، اب کوئی پتہ نہیں معلوم کون ہے، ایک طریقہ تو یہ، اور اگر آ ہی گیا پھنس ہی گئے تو چپکے سے جیب سے $1 یا $2 نکالا، اور خوب اتنی احتیاط کے ساتھ چپکے سے رکھا کہ دایاں ہاتھ دے تو پائے کو خبر نہ ہو، یہی مقام چپکے سے ڈال دیا، کسی کو پتہ نہیں چلے کہ $2 ڈالا ہے۔ اور اس کے بعد جو وہ ہوتی ہے اس طرح والی فنڈ ریزنگ ڈنر جو دیا جاتا ہے، فنڈ ریزنگ ڈنر، اس میں جہاں نام ہوتا ہے پکارا جاتا ہے نا، ڈاکٹر فلاں، انجینئر فلاں اور فلاں اور فلاں، فلاں نے اتنا کہ ہاں بھائی کون اس سے مقابلہ کرے، ان کا 10,000 تھا، ہمارا 15,000، کیا ہو گیا؟ یہ وہی ہے جو $2 بھی دینے کو تیار، اب جو 15,000 50,000 $1,00,000 دیے جا رہے ہیں، دے تو رہے ہیں اس کے لیے، دے تو رہے ہیں خدا کے لیے، وہ والا ہو سکتا تھا، لیکن یہ والا جو ہے جہاں کے اوپر شہرت آ گئی، جہاں کے اوپر نام آ گیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، $2 کی قیمت ہے، اس کی قیمت نہیں ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا نماز پڑھنے لگا۔ اچھا نماز پڑھنے کا ایک انداز الگ ہوتا ہے نا، باپ کو یہ جو ہے منہ زبانی یاد ہے نماز، ابھی شروع نہیں ہوئی کہ ختم، شروع ہوئی نماز نہیں کی ختم، جس کو میں کہتا ہوں کوے والی نماز۔ میں نہیں کہتا ہوں، پیغمبر نے کہا، میں کون خدا کہنے والا ہوں۔ حضور کے سامنے میں ایک شخص آیا نماز پڑھنے کے لیے، سجدے میں گیا کہ گڑ گیا، پھر سجدے میں کم سے کم 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا 1 دفعہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اس سے کم تو نہیں ہے، یہ کم سے کم ہے۔ صلوات نہ پڑھیں، 3 دفعہ نہ کہیں، 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان، کچھ تو ٹائم لگے گا، کچھ جو ہے سبحان بھی نہیں کہہ پاتے کہ سجدے سے سر اڑ جاتا ہے۔ جب یہ نماز پڑھ رہے تھے پیغمبر نے دیکھا تھا نقرا کا نقل الغراب، یہ اس طرح سے سجدہ کرا جیسے کوا چونچ مارتا ہے، کوا چونچ مارنے میں دانا اٹھایا، چونچ گئی نہیں زمین کے اوپر، فوراً دانا چپ کر کے اوپر آ گیا، نقرا کا نقل الغراب۔ ایسے ہی ایک نمازی تھا جو مولا کے سامنے نماز پڑھ رہا تھا، جب نماز پڑھ چکا تو مولا نے اس سے پوچھا کہ اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے؟ کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے، پڑھو۔ اب تو نماز میں ٹھہر کے قاعدے سے مولا نے پوچھا یہ نماز اچھی تھی کہ وہ نماز؟ کہنے لگا وہ والی۔ کہا وہ والی، کیوں؟ کہ یہ نماز میں نے آپ کے لیے پڑھی ہے، وہ اللہ کے لیے پڑھی ہے، یہ آپ کے سے پڑھی ہے میں نے، اور وہ نے پڑھی تھی وہ اللہ کے لیے پڑھی تھی۔ تو عمل وہ عمل جو اللہ کے لیے انجام پائے، مدد کر رہے ہیں غریبوں کی اللہ کے لیے۔ لہذا امام علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے غلاموں کے ذریعے سے لوگوں کی مدد نہیں کرواتے تھے، غلاموں کے ذریعے مدد نہیں کرواتے تھے۔ چوتھے امام کے بارے میں خاص طور سے ملتا ہے کہ امام رات میں ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، رات میں نکلے ہوئے ہیں اور کاندھے پر بوجھ لادے ہوئے ہیں، بوجھ لادے ہوئے ہیں۔ راستے میں محمد زہری سے ملاقات ہوئی۔ محمد زہری بنی امیہ کا عالم ہے، امام کا شاگرد ہے، امام کا معتقد تو نہیں ہے مگر احترام کرتا ہے امام کے، امام کا امام نہیں مانتا مگر احترام کرتا ہے امام کے علم کا، ان کی عبادت کا، ان کے زہد کا قائل ہے۔ ملاقات ہوئی تو بولا کہاں جا رہے ہیں، کیا لاتے ہیں؟ مولا نے کہا زاد سفر۔ زاد سفر کا سفر کیا؟ کہا سفر پہ جا رہے ہیں۔ کہ مولا اجازت دیجیے کہ ہمارا غلام اٹھا لیں؟ کہا نہیں، یہ وہ ذات راہ ہے جسے ہر شخص کو خود ہی اٹھانا ہے۔ دوسرے دن پھر ملاقات ہو گئی زہری سے، کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، آپ پہ نہیں ہے؟ کہ یہ وہ سفر نہیں جو تم سمجھتے ہو، یہ سفر سفر آخرت ہے، جس دن سے پیدا ہوئے ہیں اسی دن سے شروع ہو گیا ہے، اسی دن سے شروع ہو گیا ہے۔ امام اپنے کانوں پہ لاکھ کے لے جاتے تھے، دروازے پر پہنچے، سامان رکھا، دق الباب کیا، دق الباب کرنے کے بعد آنے کا انتظار نہیں کرتے تھے، رکھ کے آگے بڑھتے۔ جب شخص آتا تھا دروازہ کھولا، دیکھا کوئی نہیں ہے مگر سامان رکھا ہوا ہے، سامان رکھا
نہ صرف یہ کہ کہتے نہیں تھے کہ ہمارا شکریہ ادا کرو، چاہتے بھی نہیں تھے. اگر ہمیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا تو چاہتے ہیں کہ لوگ تعریف کریں، مجلس پڑھا ہم نے، اب خواہش ہے کہ لوگ تعریف کریں، بس میں نے کوئی تعریف ہی نہیں کی. اب اس کے بعد اب باہر کو نہیں یاد دلائے بھائی ہم نے مجلس پڑھی ہے، بھول گئے کیا کریں مجلس پڑھی ہے، کچھ نہ کچھ اشارہ کرنا بھائی آج کافی تھک گئے، یعنی آپ کو یاد آ جائے کہ مجلس پڑھ کے اتریں گے. کسی نے اپنے گھر میں کھانے کے لیے بلایا کسی کو، خاتون نے کھانا تیار کیا، انہیں خواہش ہے اب زبان سے تو نہیں کہیں گے کہ آپ تعریف کیجیے ہمارا کھانا اچھا ہے، اب کھا لو کھائے جانے بعد ہوتے ہیں انہیں کھانے کی تعریف کرنے کی عادت نہیں ہوتی ہے، تو کیا کھائے جا رہے ہیں، انہیں خواہش ہو رہی ہے، کوئی کھانے کی تعریف نہیں کر رہا ہے. اب آخر میں آج آپ اپنے گھر کے اچھے کھانے سے محروم ہو گئے، ہمارے یہاں کا بدلا نہیں کھانا بہت اچھا ہے. خواہش ہے مگر کہتے نہیں ہیں. اہل بیت وہ خواہش بھی نہیں ہے. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، میں تم سے ہم کسی جزا کے طلبگار ہیں کہ تمہارے شکریہ کے طلبگار ہیں. یہ عمل کیا تھا؟ یہ عمل اہل بیت نے کی جو نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، تصویر پڑھی تھی، روٹی ہی تو دی تھی، روٹی ہی تو دی تھی نا، لیکن یہ اتنا قیمتی عمل ہوا کہ پورا شہر نازل ہو گیا. تو ہمارے صالح وہ عمل ہے جو خدا کی خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے. کیسے پتا چلے کہ خدا ہم سے خوش ہے یا خدا ہم سے خوش نہیں ہے؟ کلاس کیا تھا کہ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں عمل صالح میں 3 شرطیں ہیں. پہلے یہ کہ خدا خوش ہو، خدا کے خوش ہونے کی علامت کیا ہے؟ پیغمبر نے معراج کی شب خدا سے پوچھا تھا، یا رب ما علامت رضا، اے میرے پروردگار تیرے راضی ہونے کی علامت کیا ہے؟ کیسے پتا چلے کہ تو کس کام سے راضی ہے؟ وہ اہل بیت نے جو روٹیاں دی، سورہ آ گیا، پتا چل گیا خدا راضی ہے، ہمارے لیے سورہ نہیں آتا. ہمیں کیسے پتا چلے کہ خدا ہمارے عمل سے راضی ہے؟ پیغمبر کو خدا نے جواب دیا، الزمہ ثلاث خصال، ہم اس شخص میں جس سے راضی ہوں گے 3 خصوصیتیں پیدا کرتے ہیں. پہلی خصوصیت کو کل میں عرض کر چکا ہوں، شکرن لا یخالطہ الجہل، ہم سے عارفانہ، آگاہانہ، عالمانہ شکر کی توفیق عطا. دوسری صفت ذکرن لا یخالطہ النسیان، اسے اپنی ایسی یاد کی توفیق دے دیں گے، ایسے ذکر کی توفیق دیں گے جس میں فراموشی شامل ہے. بہت سارے لوگ خدا کو یاد کرتے ہیں، تسبیحیں پڑھتے رہتے ہیں، 10 دفعہ سبحان اللہ اور 50 دفعہ الحمدللہ اور 20 دفعہ معمولاً جو ہے دعاؤں کی کتابوں میں سب لکھا، وہ پورا ورد کرتے رہتے گھنٹوں بیٹھ کر کے. لیکن یہ زبان پہ ہوتا ہے، دل میں نہیں ہوتا ہے. کتنی دکانداروں کو دیکھا ہوگا، مسلمان دکانداروں کو، خاص طور سے عرب ممالک میں، کہ وہ بیٹھے ہوئے دکان کے اوپر ان کے بورڈ چل رہے ہیں، حتی تصویر بھی چل رہی ہے، لیکن جیسے ہی کوئی گاہک آ جاتا ہے خریداری کے لیے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ نہ دین سے آشنا ہے، نہ قرآن سے، نہ خدا سے. نقلی مال اصلی بنا کے بیچنے کو تیار، دھوکہ دینے کو حاضر، جھوٹ بولنے پر آمادہ. یہ زبان پہ ذکر ہے، دل میں ذکر نہیں ہے. وہ ذکر جو انسان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، یہ زبان والا ذکر نہیں ہے کہ 100 مرتبہ یہ پڑھ لو، 200 مرتبہ وہ پڑھ لو، 300 مرتبہ وہ پڑھ لو، بلکہ وہ ذکر مفید ہے جو دل میں بھی خدا ہو، زبان پر بھی خدا. ذکر اللہ یخالطہ النسیان، اسے ایسے ذکر کی توفیق دے دیں گے جس کے ہمراہ فراموشی نہ. ٹینشن کیوں ہوتا ہے؟ کل بھی اشارہ کیا تھا، ٹینشن اس لیے ہوتا ہے، تنہائی کا احساس، فلاں نے چھوڑ دیا، فلاں نے چھوڑ دیا، تنہا ہو گئے. تنہائی کا خوف انسان کو ٹینشن میں جو ہے مبتلا کر دیتا ہے. دشمن کی طاقت انسان کو ٹینشن میں جو ہے مبتلا کر دیتی ہے کہ کیا ہوگا، فلاں نے اگر ہم پہ حملہ کر دیا، فلاں نے اگر ہمارا ساتھ
ساتھ داد و سر ہوتی ہے. یہ بات ہے ٹینشن کے. لیکن جب انسان خدا کو یاد کرتا ہے اس عالم میں کہ زبان پر بھی خدا ہے اور دل میں بھی خدا ہے, کون سا خدا؟ کس خدا کو؟ جب کہتا ہے یا اللہ, جب کہتا ہے یا اللہ, کون سا اللہ؟ کون سا اللہ؟ وہ اللہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. وہ اللہ جو کسی حال میں ہمیں تنہا چھوڑتا نہیں. ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں جس حال میں رہو ہم تمہارے ساتھ ہیں. عزیزو کیوں ٹینشن ہو رہا تھا؟ تنہائی کی بنا پر نا, کہ ہمارا کوئی مونس نہیں ہے, ہمارا کوئی انیس ہے. یا انیسا اللہ انیس اللہ, جس کا کوئی انیس و مونس نہیں ہے, اس کا انیس و مونس اللہ. جس کا انیس و مونس اللہ ہو جائے, جس کو اللہ کا ساتھ مل جائے. بچہ جب گھر سے اکیلے نکلتا ہے تو ڈرتا ہے, گھبراتا ہے, پریشان رہتا ہے, ڈرتا ہے. لیکن جب بچہ اپنے باپ کے ساتھ نکلتا ہے, جب بچے کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, بچہ وہی بچہ ہے, وہ طاقتور نہیں ہو گیا ہے, وہی کمزور بچہ. لیکن جب باپ کے ہمراہ نکلتا ہے تو اس کا خوف مٹ جاتا ہے, اس کا ڈر دور ہو. کیوں؟ اس لیے کہ پاپا ساتھ میں ہیں. اگر یہ تصور ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہم نے کسی کا ڈر ہے, ہم نے کسی کا خوف ہے, یہ وہ افراد ہو جاتے ہیں نہ ان کے یہاں خوف پایا جاتا ہے, نہ ان کے یہاں حزن پایا جاتا ہے. قرآن مجید میں مختلف آیات کو اٹھا کر کے آپ دیکھیں. کبھی دشمنوں کو خطاب کر کے قرآن کہتا ہے کہ لن تغنی عنکم فئتکم وان کثرت وان اللہ مع المؤمنین. یاد رکھو, تم اگر مومنوں کے مقابلے میں ہوگے, چاہے تمہاری طاقت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو, تمہاری فوج کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو, تم مومنوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس لیے کہ اللہ مومنوں کے ساتھ, اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. جب انسان خدا کو یاد کرتا ہے, زبان سے بھی یاد کرتا ہے, دل سے بھی یاد کرتا ہے, تو یہ آیت اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے کہ ہمارا ساتھی کوئی نہیں ہے, ہمارا دوست کوئی نہیں ہے, ہم اقلیت میں ہیں, ہم تھوڑے سے ہیں, ہم مٹھی بھر ہیں, ہمارے پاس دولت نہیں ہے, اقتدار نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, لیکن ایک طاقت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, وہ اللہ. وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَبِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف, ہر جگہ تمہارے ساتھ. قرآن مجید میں اٹھا کر کے دیکھیں مختلف جگہوں پر ہے ان اللہ مع المحسنین, ان اللہ مع المتقین, ان اللہ مع المؤمنین, ان اللہ مع الصابرین, ان اللہ مع الساجدین. مختلف تعبیرات ہیں نا قرآن کے اندر آیتیں موجود ہیں. جگہ جگہ کے اوپر خدا یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تم مومن تو بنو, تم صادق تو بنو, تم صابر تو بنو, تم متقی تو بنو. جب تم متقی بنو گے, جب تم مومن بنو گے, جب تم ہمارے سارے انجام دو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب ہم تمہارے ساتھ ہیں پھر تمہیں کھائے گی. اور جہاں جہاں خدا ساتھ ہو گیا وہاں وہاں کامیابی نے قدم چھوڑا. اس کے نمونے بھی قرآن میں بیان ہے. دیکھیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بہت جنگیں لڑی ہیں, بہت جنگیں لڑی ہیں پیغمبر نے. کچھ جنگوں کا تذکرہ قرآن میں, کچھ جنگوں کا تذکرہ قرآن میں. قرآن میں قصے بہت ہیں, 1200 کہانیاں ہیں قرآن میں. 1/3 قرآن کہانیوں پر مشتمل ہے. تقریباً 1900 آیتوں میں 1200 قصے بیان ہوئے ہیں. کل قرآن کی آیتیں کہتے ہیں 6666 بیان کی جاتی ہے نا, تقریباً 1/3 قرآن ہو گیا نا. لگ بھگ 1/3 قرآن میں کہانیاں ہیں. قرآن کہانی کی کتاب ہے. قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے, کہانی کی کتاب نہیں, مگر کہانیاں ہیں. تو کہانیاں کاہے کے لیے ہیں؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو کہانی سناتے ہیں, قرآن میں کہانی سناتا ہے, مگر ہماری کہانیوں میں اور قرآن کی کہانیوں میں فرق ہے. ہم کہانی سناتے ہیں بچوں کو سنانے کے
بہت کمزور. جنگ بدر کا نقشہ معلوم ہے نا. جنگ بدر میں جو ہے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313. کافروں کی تعداد 1000 سے اوپر. مسلمانوں کے پاس تلوار کا عالم میں اسلحے کیسے ہیں؟ 3 یا 4 تلوار کل. نہ نیزے ہیں نہ تیر و کمان، 3 یا 4 تلوار. دامن میں ڈھیلے پتھر لے کر کے آئے، جو تھا لے کر کے آ گئے. سواری 3 یا 4 گھوڑے ہیں کل. مقابلے میں گھوڑے بھی سب کے پاس ہے، اونٹ بھی ہے. جنگیں جب یہ جو ہے لڑی جاتی ہیں، عام طور سے یہ 3 چیزیں ہیں جو جنگ کا فیصلہ کرتی ہیں. سپاہیوں کی تعداد، اسلحوں کی مقدار اور سواریاں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر یہ جو ہے منتقل ہونے کے لیے. کبھی کبھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ کے بعد یہ جو ہے آپ لانے لگتے ہیں نا، تو عموماً اخبار والے حساب کتاب لگاتے ہیں. ان کے پاس کتنے ٹینک، ان کے پاس کتنے ٹینک، ان کے پاس کتنے جہاز، ان کے پاس کتنے جہاز، ان کے کتنے فوجی، ان کے کتنے فوجی، ان کے کتنے شپ، ان کے کتنے شپ. یہی ہوتا ہے نا. حساب لگانے کے بعد کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اسلحہ کم، فوجی کم، فلاں کم، وہ ہاریں گے ہم جیتیں گے. یہی نہ یاد ہے. اب جنگ کے بدر میں دیکھیں، اگر ایمان نہیں ہے تو اس طرح ہوگا. ٹینشن کیا ہوگا ہمارا؟ ہم 313، وہ 1000 سے اوپر 3 گنا سے زیادہ ہے. ہمارے پاس اسلحے ہیں، ان کے پاس اسلحے ہیں. ہمارے پاس سواری نہیں، ان کے پاس سواریاں موجود ہیں. لیکن عزیزوں، جنگ بدر کا نقشہ کیا تھا؟ جنہیں ہارنا چاہیے تھا وہ جیت گئے، جنہیں جیتنا چاہیے تھا وہ ہار گئے. اس کے بعد دوسری ایک جنگ اور ہے جس کو کہتے جنگے حنین. اس کا تذکرہ ہے قرآن میں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتِ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. اللہ نے تمہاری بہت سارے مقامات پر جو ہے مدد کی ہے، لیکن یاد کرو حنین کا دن جب تمہاری کثرت تعداد میں تمہیں مغرور بنا دیا. جنگ بدر میں مسلمان سپاہیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313. مقابل میں کہتے کتنے ہیں؟ 1000. حنین کا کیا نقشہ ہے؟ مسلمانوں کی تعداد ہے 16000. 313 نہیں، کتنے ہیں؟ 16000. 12000 وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے والے، 4000 فتح مکہ کے بعد والے، 16000. اور مقابلے میں کافروں کی تعداد کتنی ہے؟ 4000. بالکل الٹا ہے وہاں کا. بدر کا الٹا، وہاں 313 مومن اور 1000 کے اوپر جو ہے کافر. حنین کے میدان میں مسلمانوں کی تعداد 16000، کافروں کی تعداد 4000، یعنی 1/3 ہے. اسلحے کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کی وہ زمانہ ختم ہو چکا ہے. اب غربت کا زمانہ نہیں ہے. سب کے پاس اسلحے موجود ہیں، تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، تیر و کمان اتنی تعداد میں موجود ہے. غرور ہو گیا. مسلمان جب میدان میں آیا ہے، تباہ میدان پر نگاہ ڈالی کا آج میں نے گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیں گے. ہم تو وہی ہیں جنہوں نے بدر میں. مگر نقشہ یہ ہوا نہیں. آج اگر کسی فوجی ماہر سے پوچھا جائے کون جیتے گا، یہی کہہ کہ بھائی جیتیں گے جن کی تعداد 16000، مگر ہوا نہیں. قرآن کہتا ہے کہ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، یہ تمہاری فوج تمہارے کام نہیں ہے، تمہارا اسلحہ تمہارے کام نہیں ہے. وَضَاقَتِ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، تم پیٹھ دکھا کے بھاگ پڑے ہو. قرآن کی آیت ہے. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، وجہ کیا ہے؟ کیوں بدر میں جیتے، کیوں حنین میں ہارے؟ سبب کیا ہے؟ کہ بدر میں اس لیے جیت گئے
ہم لوگ بیٹھ کے قوم کے لیے جو منصوبے بناتے رہتے ہیں نا، یہ کر دے تو قوم کامیاب ہو جائے گی، وہ کر دے تو قوم کامیاب ہو جائے گی، کارخانے لگا دو، نہیں معلوم ہے اسکول کھول دو، کالج کھول دو، فلاں کر دو، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو ان سب پر بھاری ہے کہ اگر وہ ہے اپنا ہے نہ ہو پھر بھی کامیابی، سپاہی نہ ہو پھر بھی کامیابی، وہ ہے کیا چیز؟ قرآن اسے بیان کرتا ہے، وہ ہے اللہ پر ایمان، وہ ہے اللہ کو دل میں یاد رکھنا، وہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنا۔ ہم قرآن کہتا ہے جب تم بدر کے میدان میں آئے تھے تمہارا نظریہ کیا تھا؟ پہلے گھومنے آئے، تم اس یقین کے ساتھ نہیں آئے تھے ہم تو دو کامیابیوں میں سے ایک کامیابی ہمیں مل کے رہے گی، یا ماریں گے یا مر جائیں گے، مار لیا پھر بھی کامیاب، مر گئے پھر بھی کامیاب، کیونکہ ہم تو حکم خدا کی تعمیر کے لیے آئے ہیں۔ ہم سے کیا مطلب ہے؟ ہم دین کے مالک نہیں، ہم تو دین کے ورکر ہیں، مزدور ہیں۔ ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ مقابلے میں ہمارے کون ہے، مقابل کے بعد کتنی طاقت ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ حق کیا ہے، جدھر حق ہے ہمیں اس کی طرف جانا ہے، چاہے حق کبھی کیوں نہ ہو، چاہے حق کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن حنین میں کیا مرا تھا؟ حنین میں اپنی قوت بازو پہ ناز تھا۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، قرآن کہہ رہا ہے تم مغرور ہو گئے تھے اپنی کثرت تعداد کو دیکھ کر۔ بدر میں تمہارے دل میں شمع ایمان روشن تھی، ہم نے تمہارا ساتھ دے دیا، یہاں تمہارا دل اس سے خالی ہو گیا، دل خالی ہو گیا، ہم نے تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیا۔ البتہ حنین کا پاسا پھر پڑ گیا، حالی ہوئی جنگ مسلمان پھر جیتا۔ کب؟ جب اسلحوں پہ ناز کرنے والے چلے گئے، جب کثرت تعداد کے اکڑنے والے چلے گئے، ثم ولیتم مدبرین، جب بھاگ گئے، اور اب میدان میں کون رہ گیا؟ مومنین رہ گئے، مومنین ہی نہیں، جب میدان میں امیر المومنین رہ گیا، جانے والے چلے گئے، وہ خالد بندہ جس نے کبھی بھی اپنے قوت بازو پہ ناز نہیں کیا، کبھی بھی قوت بازو پہ ناز نہیں کیا۔ خیبر کا موقع یاد ہے نا، جب علی کے بعد خیبر کو اکھاڑ دیا، زمانہ علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، کیسا پہلوان ہے، کیسا بہادر ہے، سب علی کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، علی اپنے پروردگار کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، ما قرأت خیبر الا بقوت ربانیہ، میں نے اگر باب خیبر کو اکھاڑا ہے تو میرے اللہ کی قطع ہے۔ صلوات پڑھیں گے چاہتا ہی نہیں ہے مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اس نے اپنے ارادے کو بھی اللہ کے ارادے کا تابع بنایا۔ بڑی بات ہے نا، بہت دفعہ ہمارا گناہ کرنے کو جی چاہتا کرتے نہیں ہے، کرتے میں سزا نہیں ملے گی نا، گنہگار نہیں ہوگی، ماں جی بھی نہیں چاہتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، بھوک لگی ہے، دل چاہتا ہے کھا لیں مگر نہیں کھاتے۔ نہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں انہوں نے اپنے ارادے کو بھی اللہ کے ارادے کا تابع بنا، مشیت ان کی اللہ کی مشیت کے تابع۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہ تم چاہتے ہیں، اس منزل پر جب پہنچے۔ اب خدا کہتا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ چلے گئے، خالص نور افراد رہ گئے جن کی زبان پر بھی اللہ، جن کے دل میں بھی اللہ۔ اب اللہ نے
اپنا سکینہ، سکون، اطمینان قلب نازل کیا رسول پر، مومنوں پر، اور ایک ایسا لشکر نازل کیا جسے تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور ان کے ذریعے سے کافروں پر عذاب نازل کیا۔ اگر زندگی کو ٹینشن سے پاک کرنا ہے، ٹینشن فری زندگی چاہیے، ایک ایسا ذکر ہو زبان کے جو زبان پر بھی ہو اور زبان کا ساتھ دل بھی۔ جب زبان کا ساتھ دل دے گا خوف دور ہو جائے گا، دہشت دور، یاد ہے نا کون اللہ، وہ اللہ، اور ساتھ ساتھ جرائم سے بھی زندگی صاف ستھری اور پاکیزہ ہو۔ کیونکہ جب اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو ہر حال میں ہمیں دیکھ۔ علم یعلم بأن اللہ یرا۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جب حوض علمیہ نجف سے تعلیم اپنی جو مکمل کر کے ایران واپس جا رہے تھے تو اپنے استاد کی خدمت میں آتے تھے، استاد کچھ نصیحت کر دیجیے۔ وہ زمانہ تھا جب لوگ نصیحت کے طلبگار ہوتے تھے، آج تو کوئی نصیحت سننا ہی نہیں چاہتا۔ وہ مولوی اچھا نہیں لگتا جو نصیحت کرے، وہ باپ اچھا نہیں لگتا جو نصیحت کرے، اور تو اور چھوڑیے، وہ باپ اچھا نہیں لگتا، وہ ماں اچھی نہیں لگتی جو نصیحت کرے۔ اب زمانہ وہ ہے، زمانہ تھا کہ لوگ نصیحت کرنے والوں کو ڈھونڈتے تھے، خوشامد کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے۔ علامہ طباطبائی اپنے استاد کے پاس گئے، استاد نصیحت کر دیجیے۔ استاد نے کوئی لمبی چوڑی نصیحت نہیں کہ بس ایک جو قرآن کی آیت، تو اس کو یاد رکھنا، علم یعلم بأن اللہ یرا۔ کیا انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا؟ اتنا ایک جملہ اگر ذہن میں آ جائے، جب زبان سے کہا یا اللہ، کون اللہ، کون اللہ، دل میں یہ بات اتر جائے، وہ اللہ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، وہ اللہ جو ہمارے ہر چھوٹے بڑے کام کو دیکھ رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ہم جو آنکھوں کے اشارے سے گناہ کرتے اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ ہمارے دل میں کیا بات چل رہی ہے، کیا گزر رہا ہے ہمارے دل میں، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ یہ تصور اگر آ جائے، انسان کبھی جرم کے قریب نہیں جائے، کوئی پولیس ہو یا نہ ہو، کچھ نہ ہو۔ آج بھی ہے نا، جب تصور ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اگر ٹریفک پولیس کھڑی ہوئی ہے، بتا وہ والی پولیس جو رشوت نہیں دیتی، وہ والی پولیس اگر کھڑی ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے کو کنٹرول کر لیتے ہیں نا۔ اب تو یہاں بھی کیمرے لگنے لگے، پہلے امریکہ میں لگتے تھے کیمرے، اب یہاں بھی جگہ جگہ پر کیمرے لگے، جہاں کیمرہ نظر آ جاتا ہے وہاں کے اوپر انسان کا برتاؤ تبدیل ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ جب پہلی دفعہ میں امریکہ پہنچا تھا تو جو صاحب ہمیں ایئرپورٹ آئے تھے لینے کے لیے، جب لے کے جا رہے تھے تو ہائی وے پہ جا رہے تھے، فری وے پر کچھ دور جانے کے بعد وہ رکے، ایک مشین کھڑی تھی وہاں کے اوپر، چھپیا اس کے سامنے باسکٹ، انہوں نے کچھ سکے نکالے اس کے اندر ڈال دیے، آگے بڑھ گئے، تھوڑی دور کے بعد پھر پہنچے، پھر رکے۔ میں نے کہا یہ بھیک مانگنے کو نیا طریقہ ہے؟ اب امریکہ میں ہر کام میں مشین سے ہوتا ہے، بھیک مانگنا بھی مشین سے ہوتا ہے، بھیک مانگنے کوئی نیا طریقہ ہے؟ بولے نہیں نہیں نہیں، یہ بھیک نہیں ہے، پھر کیا کہ یہ ٹول ہے۔ میں نے کہا بڑے شریف ہیں آپ لوگ، تو نہ کوئی پولیس والا ہے نہ کوئی روکنے والا ہے، کچھ نہیں، کوئی نہیں ہے، شرافت سے آپ رکتے ہیں اور پیسے نکال کے۔ ہمارے یہاں تو ٹول ناکے کے اوپر 10 کھڑے ہوتے ہیں، پھر بھی نکل جاتے ہیں، اور آپ اتنے شریف کہ نہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہی جو تھے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، تو پھر آپ نے کیوں ڈالا؟ کہ مولانا آپ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اوپر نہیں دیکھا، آپ نے دائیں دیکھا کوئی نہیں، بائیں دیکھا کوئی نہیں، اوپر نہیں دیکھا، تو اوپر کیا ہے؟ اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے۔ اگر نہیں ڈالیں گے تو کل 100 گنا یہ جو ہے وہ جرمانہ بھرنا پڑے گا، ٹکٹ پر گھر آ جائے گا۔ ایک ذرا سا خوف ہوا، کیا وہ دیکھ رہا ہے، اور انسان کی نگاہ کوتاہ ہے نا، ذرا اور اوپر نگاہ چلی جائے، تھوڑی سی نگاہ اور اوپر، کوئی دیکھ رہا ہے، ارے یہ کیمرہ تو خراب ہو سکتا ہے، وہ دیکھنے والا وہ جس کا کیمرہ کبھی خراب نہیں ہوتا، اس کیمرے
ٹینشن ہوتا ہے نا, کرائم تو کر لیا, ضرورت تو کرے کہیں پکڑے نہ جائیں, لیکن وہ تصور جب آ جاتا ہے کہ دیکھ رہا, کسی دیکھنے کے تصور نے یوسف کو گناہ سے بچایا. یہ تصور تھا دیکھنے کا, تو دیکھ رہا ہے, ورنہ یوسف بھی جوان ہیں, ان کے یہاں تو خواہشیں ہیں, خواہشیں نہیں ہیں. کمال یہی تو ہے نا, خواہشیں ہیں اور گناہ نہیں کرتے. خواہشیں نہ ہو اور گناہ نہ کرے تو کون سا کمال ہے؟ یہ مائی گناہ نہیں کرتا تو کون سا کمال ہے؟ معصوم کہیں اس کو, گناہ تو یہ بھی نہیں کرتا. اس میں گناہ کی جو ہے صلاحیت ہی نہیں ہے. قرآن مجید نے جو لفظیں یہ جو ہے زلیخا کے لیے استعمال کی ہیں, وہی لفظیں یوسف کے لیے استعمال کی ہیں. فقط مذکر اور مؤنث کا فرق ہے. ہمت بہی وہما بہا, زلیخا نے یوسف کا ارادہ کیا, وہما بہا, یوسف بھی زلیخا کا ارادہ کر بیٹھتے, کیا نہیں. وہ کر بیٹھتے میں نہیں کیونکہ وہ بعد میں جو لفظ آیا اس کی وجہ سے. کیوں نہیں کیا؟ کر بیٹھتے, یعنی یہ جو ہے صلاحیت ہے, مگر کیا نہیں. کیوں نہیں کیا؟ لولا راؤ برہان ربہ, اگر یوسف نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو, یہ جو برہان کو, علامتوں کو نہ دیکھ لیا تو یوسف بھی گناہ کا ارادہ کر بیٹھتے. جس چیز نے یوسف کو ارادہ گناہ سے روکا وہ کیا ہے؟ اس بات کا یقین کہ وہ دیکھ رہا ہے. تفسیروں میں ملتا ہے کہ جب زلیخا نے یوسف کو دعوت گناہ دینا چاہا, ایک بت وہاں رکھا تھا, زلیخا نے کپڑا اٹھایا, بت کے اوپر ڈال دیا. یوسف نے کہا یہ کیا؟ کہا بھگوان دیکھ رہے ہیں, ان کے سامنے تو گناہ نہیں کر سکتے. یوسف نے کہا تم میں ہم نے فرق یہ ہے, تم اس خدا پہ ایمان رکھتی ہو جسے اندھا بنایا جا سکتا ہے, اس خدا پہ ایمان رکھتے ہیں جسے اندھا نہیں بنایا جا سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے وہاں. لولا راؤ برہان ربہ, جس چیز نے یوسف کو بچا لیا, جس چیز نے یوسف کو قید خانے میں بھی ٹینشن فری بنا دیا, جس چیز نے یوسف کو کنویں کی تہ میں بھی ٹینشن فری بنا دیا تھا, وہ یہی تھا خدا ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ذکرن لا یخالطہ النسیان, ایک ایسا ذکر, ایسے ذکر کی توفیق دے دیں گی اس سے ہم راضی ہو جائیں گے کہ پھر اس کے ہمراہ فراموشی نہ ہو. جہاں فراموشی نہیں ہے, جہاں خدا ہر لمحہ یاد ہے, وہاں نہ ٹینشن ہے اور نہ کرائم انسان کی زندگی میں جو ہے باہر. یہ ساری صفات, یہ ساری چیزیں اس کی آگے اس کا بہترین نمونہ اگر دیکھنا ہے, خدا راضی ہے. اس کا بہترین نمونہ اگر ملے گا تو کربلا, جہاں خود خدا سند دے رہا ہے راضی ہونے کی, اور جب راضی ہونے کی سند دی تو نفس مطمئنہ ہونے کی بھی سند. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. نفس مطمئن کیوں ہے حسین؟ کہ خدا, وہ خدا سے راضی ہے, خدا سے راضی, جس پہ خدا راضی ہو جائے, جس کی زندگی خدا کی خوشنودی کے لیے انجام پائے, رسالت کے لیے. امام حسین نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ بڑی محبت تھی علی اکبر سے, بڑی محبت تھی علی اکبر سے حسین کو, مگر خدا کی محبت کی خاطر حسین نے اسے تو قربان کر دیا. عزیزوں, کچھ چیزیں اور تھیں جس سے حسین کو علی اکبر سے بھی زیادہ وہ چیزیں عزیز تھیں.
وہ کیا ہے؟ علی اکبر کو قربان کر دینا آسان تھا حسین کے لیے. علی اکبر کو قربان کر دینا آسان ہے اس کے مقابلے میں علی اصغر کے گلے پر تیر لگ جائے حسین کو برداشت ہے، لیکن زینب کے سر سے چادر اہل بیت کی اسیری ہے، وہ قربانی ہے جس کا مقابلہ کوئی قربانی نہیں کر سکتی. لیکن دین خدا کی خاطر حسین نے اسے بھی برداشت کر لیا. جانتے ہیں نا یہ قربانی کتنی بڑی قربانی ہے کہ جب امام سجاد قید سے چھوٹ کے مدینہ آئے ہیں، جب تک زندہ رہے بابا کو روتے رہے. ایک دن منہال آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں مولا کب تک روئیے گا، مولا کب تک آنسو بہائیے گا، بس کیجیے بہت ہو گیا. امام فرماتے منہال تم نے انصاف نہیں کیا، تم نے انصاف نہیں کیا. ارے یعقوب کا ایک بیٹا یوسف ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا. قرآن کی لفظ ہے ہم یبتغینا، اتنا روئے یوسف کی آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی. ہمارے 18 یوسف ہماری نگاہوں کے سامنے کہے دیر کر دیے گئے، تو کہتے ہو مولا کب تک روئیے گا. منہار کہتے مولا شہادت تو آپ کے خاندان کی میراث ہے، راہ خدا میں قتل ہو جانا آپ کے خاندان کا افتخار ہے. کا میراث بچ گیا، شہادت ہماری میراث، راہ خدا میں قتل ہو جانا ہمارا افتخار. لیکن کیا ماں بہنوں کا رہنا وہ شام کے بازار میں گرایا جانا بھی ہماری میراث. یہ وہ مصیبت تھی، بھلائے نہیں بھولتی تھی. جب کبھی سید سجاد سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں ہے، کربلا میں کوئی مصیبت نہیں پڑی ہے، کوئی معمولی مصیبت کا لمحہ ہونا تھا جب حسین نے اپنی چہیتی بہن زینب کے دائنوں کا جنازہ لا کے بہن کے سامنے رکھا تھا. وہ کوئی معمولی مصیبت نہیں جب قاسم کا لاشا بیوہ بھاوت کے سامنے حسین نے لا کے رکھا. وہ کوئی معمولی مصیبت نہ تھی جب علی اکبر کے سینے پر برچھی لگی تھی اور حسین نے ایک دفعہ کمر پکڑ لی. بنیا علی دنیا بعدک الآباد، بیٹا تمہارے بعد میری نگاہوں میں دنیا اندھیری ہو گئی ہے. وہ کوئی معمولی موقع نہ تھا جب عباس کی آواز حسین کے کانوں میں پہنچی تھی اور حسین کی زبان میں مرثیہ تھا اب میری کمر ٹوٹ گئی. وہ کوئی معمولی لمحہ کربلا کا نہ تھا جب ننھے سے شیر کے گلے پر تیرے کے شعبہ لگا تھا. وہ کوئی معمولی مرحلہ نہ تھا جب حسین کے سینے سے شبر سوار گلے پہ خنجر اور بہن گلی دے گئی تھی. لیکن امام نے کبھی بھی کربلا کا ذکر نہیں کیا. جب کبھی پوچھا گیا مولا سب سے بڑی مصیبت کہاں پڑی، کہ کمائران کرو کے دل دفع کہتے تھے الشام سب سے بڑی مصیبت وہ تھی جب شام کا بازار تھا. میری ماں بہنیں برائے ناصر بنائی. ألا لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہماری مختصر سی عبادت کو قبول کرو. پالنے والے خطے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں عمل صالح ایمان کے ہمراہ انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. بار اللہ اپنے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو مومنین و مومنات اس بزم میں یا کہیں بھی بیمار ہیں بحق اہل بیت اطہار انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. معبود مجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما.
معبود جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دلائیں. بار الہ جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرمائے. بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار بنائے. بار الہ جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبرگیری کی توفیق کرامت فرمائے. بار الہ جو بچے تحصیل علم میں مشغول ہیں انہیں کامیاب و کامراب فرمائے. معبود جو حصول علم سے دور ہیں انہیں حصول علم کی توفیق عنایت فرمائے. بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار کے شیعیان حیدر کرار محبین اہل بیت جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائے. ان کے دشمن اگر قابل اصلاح ہیں اصلاح و الا انہیں نیست و نابود فرمائے. بار الہ ہماری قوم کو اتحاد یکجہتی کی توفیق عنایت فرمائے. اختلاف تفرقہ اور منافرت سے انہیں نجات دلائے. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا مراجع نظام اور رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرمائے. معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ و انصارہ. درخواست ایک سورہ